بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں سید مطیع الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کے ایک بڑے موضوع کے ذیل میں ایک اور نشست ہے جس کا عنوان ہے علم قرآن کی جستجو، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آثار میں علم قرآن کی جستجو کے حوالے سے ہمیں کیا صورتحال یا کیا نقشہ سامنے آتا ہے، اس پر گفتگو کے لیے ڈاکٹر مارخان ناصر صاحب ہمارے پاس تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن حکیم کے علم کی جستجو صحابہ کے ہاں، اس کے آثار آج ہم نے منتخب کیے ہیں اور میں وہ آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے توضیح کا کلمات ہمارے سامنے آئیں گے اور اہل علم کے لیے بڑے کارآمد ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے سامنے ایک اثر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ والذی لا الہ غیرہ ما من کتاب اللہ سورۃ الا انا اعلم حیث نزلت ما من آیۃ الا انا اعلم فیما انزلت ولو اعلم احدا هو اعلم بکتاب اللہ منی۔ تو کیا ہے کہ اور میرا اونٹ وہاں تک پہنچتا ہو تو لرکبت الیہ، میں ضرور وہاں پہ پہنچوں گا اور اس سے جا کے یہ علم حاصل کروں گا۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت تفصیل سے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود جستجو جو ہے وہ جستجو موجود ہے، اور اگر مجھ سے بڑا کوئی عالم ہو تو میں وہاں جانا پسند کروں گا۔ تو یہ جو موضوع ہے، تھیم ہے ان آثار کا، وہ بہت اہم ہے۔ ہم نے بہت شروع میں قرآن مجید سے متعلق جو آثار پڑھے تھے، احادیث بھی، تو ایک تو ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن، بلکہ سب سے پہلے تو قرآن خود اپنے بارے میں یہ دعوت دیتا ہے کہ اس کی آیات پر تدبر اور تفکر کرو۔ وہ تذکر کی نوعیت کا بھی ہے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنا، اور وہ اس کی گہرائی میں جا کر کلام الہی کو اور اس کے مضمرات کو سمجھنا، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے جو ظاہر اور بطن جی بہت تفصیلی جو پہلو دیکھا، تو اس سے بھی قرآن مجید پر غور کا اور اس کی گہرائی میں جانے کا ایک پہلو واضح ہوتا ہے۔ تو وہ پہلو تو وہ ہے جس کو روایت میں بیان کیا نا، لا تنقضی عجائب۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اور معانی یا مطالب کی جو مختلف پرتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اہل علم کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے اس کو اس میں سے استنباط کے جو امکانات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو وہ پہلو ہے اس کا، اور دوسرا جو یہ پہلو ہے ظہر والا۔ قرآن اصل میں نازل ایک خاص وقت میں ہوا ہے، خاص مخاطبین کے لحاظ سے ہوا ہے، اور خاص واقعات کے پس منظر میں ہوا ہے، خاص سوالات کو ایڈریس جی بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ تو ان بنیادی طور پر قرآن کے جو نزول کا یہ خاص تناظر ہے اور سیاق ہے کہ جس وقت وہ نازل ہو رہا ہے اس وقت کیا موضوعات ہیں، کیا سوالات ہیں، کن چیزوں کو وہ ایڈریس کر رہا ہے، پس منظر میں کیا چیزیں۔ تو قرآن کو سمجھنے یا اس کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنانے کا پہلا پہلو تو یہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اس کو اگنور کر کے یا اس کو کم اہم سمجھ کر جو اگلا عمل آپ کریں گے اس کے بطن میں جانے کا، وہ صحیح بنیاد پر کھڑا نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اب قرآن کے جو علم ہے اس کی جستجو میں جو اب ہمیں ان آثار میں نظر آئے گی، اس کے دونوں پہلو بہت ہیں۔ صحیح۔ اس کا جو نزول کا خاص سیاق ہے، اس کو اگر آپ واقف نہیں ہیں، اس کو نہیں جانتے، تو آپ اس کے بطن، یعنی اس کی توسیع یا اس کے وسیع تر اس کے
اطلاق کے پہلوؤں کو یا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے جو پہلو ہیں ان سے کما حقوق اہل علم نبرد آزما نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کے آیات کو اس میں جو رہنمائی ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے صحیح کہ وہ ان کا نزول کس واقعاتی پس منظر میں ہوا، بالکل ٹھیک، کب ہوا، کہاں ہوا، کن کے بارے میں ہوا۔ صحیح صحیح۔ اس سے ان کی تحدید ہوگی بنیادی بات کی، اور یہ سارا سیاق اور یہ سارا پس منظر ان آیتوں کے صحیح مدعا کو سمجھنے میں بنیاد کا کام فراہم کرے گا۔ اس کو نظر انداز کر کے آپ سیاق سے مجرد ہو کر اور پس منظر سے بالکل مجرد ہو کر صرف آپ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں اور الفاظ سے آپ جہاں جہاں بھی جا سکتے ہیں وہ جانا شروع کر دیں، صحیح۔ تو یہ قرآن کے علم کی جستجو کا صحیح راستہ۔ بالکل صحیح۔ اس لیے بڑا اہم پہلو وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود قدیم الاسلام ہے، جی مکے میں بڑے عالم، اسلام لے آئے، پھر حضور کے ساتھ ہی رہے، براہ راست حضور سے 70 صورتیں وہ کہتے ہیں میں نے خود حضور کی زبان سے براہ راست سیکھی، اور تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے قرآن کے ہر صورت کے بارے میں، مجھے پتہ ہے کہ اس کے کہاں اتری، کب اتری، کس پس منظر میں اتری، کن کے بارے میں اتری، موضوعات کیا تھے، لوگ کیا تھے، کون تھے، گروہ کون تھے۔ تو یہ مجھے علم ہے، لیکن پھر بھی میری جستجو قائم ہے۔ اس میں جستجو کا پہلو بھی ہے، اور اس میں ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک افتخار بھی، جی مجھ سے زیادہ نہیں جانتا کوئی۔ بالکل اگر کوئی مجھے پتہ چلے کہ قرآن کا کوئی ایسا عالم ہے جس کو مجھ سے زیادہ علم پتہ ہے اور وہاں پر پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور پہنچوں گا، تو میں پہنچ کر وہاں جاؤں گا۔ بالکل صحیح، بہت خوب۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لو اعیتنی آیۃ من کتاب اللہ فلم اجد احدا یفتحها علی الا رجلا ببرک الغماد لرحلت الیہ۔ یہ برک الغماد بہت کوئی دور افتادہ علاقہ ہے غالباً، جی جہاں پر وہ ہیں وہاں سے مجھے اس کی یہ کہ یمن کا کوئی یمن کی طرف ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ہے تو وہ تو شام میں تھے، چلے گئے وہاں سے تو یمن کا اور زیادہ دور کافی فاصلہ ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اصل مقصود بودھ بتانا ہے، تو بودھ کے جو علامتیں ہوتی ہیں وہ ہر آدمی اپنے سیاق کے لحاظ سے بتاتا ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم اگر میرے لیے باعث اشکال ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو علم کی جستجو اور قرآن کی اس آیت کو سمجھنا اتنا اہم ہے کہ مجھے اگر پتہ چلے کہ میں اس ایک آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے مجھے برک الغماد جانا پڑے گا، کئی دن کا سفر کر کے جانا اور آنا پڑے گا، تو میں چلا جاؤں گا۔ تو جو اہل علم ہیں ان کے لیے تو ان کا تو ذمہ داری یہی ہے، ان کا افتخار ہی یہی ہے کہ جو چیزیں عام لوگوں کے علم کے دائرے میں نہیں آ سکتی یا ان کی ضرورت نہیں ہے یا ان کی ذمہ داری نہیں، لیکن اہل علم کی تو ہیں۔ تو اہل علم کا جو جستجو کا جذبہ ہے اور قرآن کی وہ باتیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی جستجو میں رہنے کا جو ذمہ داری ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ جی یعنی اور پھر اس میں کوئی آر نہیں سمجھ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آر تو ظاہر ہے علم سیکھنے میں آر کے ساتھ تو علم پھر نہیں جمع نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ ایک اثر ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ عرضت القرآن ثلاث عرضات علی ابن عباس اقفہ عند کل آیت اسألہ فیما نزلت کیف کانت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ایسے قرآن پڑھا اور میں جگہ جگہ ان سے روک کے چیزیں جی یہ دریافت کرتا۔ اس اثر سے بھی کئی اہم چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو مجاہد ہے نا، بڑے تابعین میں بڑے عالم ہیں اور مفسر کے طور پر ان کی تفسیری اقوال بہت زیادہ، تفسیری اقوال بہت زیادہ۔ ابن عباس کے شاگردوں میں سب سے زیادہ آپ کو تفسیر کی کتابوں میں انہیں کے اقوال ملتے ہیں۔ تو اس کا سورس ہی پتہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ویسے تو ایک اثر میں
انہوں نے سیکھا بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے نا قرآن، تو کہتے ہیں میں نے قرآن ان کو سنایا بھی ہے، وہ تو کوئی 30 دفعہ سنایا ہے۔ اچھا اچھا، یعنی قرآن یاد کر کے 30 جیسے دفعہ استاد کو سنایا جاتا ہے، تو میں نے 30 دفعہ تو ان کو قرآن سنایا ہے، تو وہ ان کے گویا حفظ کے بھی استاد ہیں، بہت اچھی بہت اچھی۔ وہ قاری بھی ہیں ان کے، اور وہ ان کے تفسیر قرآن کے معلم بھی۔ لیکن قرآن کے مشکلات کو سمجھنے کے لیے یا ان کی آیتیں کس بات کو بیان کر رہی ہیں، پیچھے پس منظر کیا تھا، یہ سمجھنے کے لیے میں نے 3 دفعہ ان کے سامنے پورا قرآن ان کے پر پیش کیا، اور ایک ایک آیت پر رک کر، ظاہر ہے کہ ہر ایک ایک آیت کے بارے میں جہاں اشکال ہوگا یا جہاں کوئی سوال پہلو سمجھنے کا ہوگا، میں ایک ایک آیت پر رک کر ان سے پوچھتا تھا کہ یہ کیا بات تھی، کیا واقعہ تھا، کس کے بارے میں نازل ہوئی، سیاق کیا ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں۔ تو 3 دفعہ میں نے ان سے تفسیر کا علم حاصل کیا۔ بہت اچھا۔ تو اس لیے زیادہ تر آپ کو مجاہد کے اقوال میں، اور جو عبداللہ بن عباس سے منقول ہے تفسیری آراء، تو کافی حد تک آپ کو ان دونوں میں مطابقت دکھائی دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو گویا وہ ان کی تفسیر انہی پر مبنی ہے، اور اس سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے، اس اثر سے بھی، کہ قرآن کو سمجھنے میں پہلا جو اہم چیز ہے وہ اس کے نزول کے وقت اور نزول کے زمانے کے جو سیاقات ہیں، وہ گویا یہ خشت اول ہے، یہ خشت اول جس پہ آپ نے پوری بلڈنگ کھڑی کرنی۔ بالکل صحیح۔ ایک اثر ہے مسروق بن اجدع کا، وہ کہتے ہیں کہ ما نسأل اصحاب محمد عن شیء الا وعلمه فی القرآن ولکن علمنا کسر عنہ۔ یہ کسر عنہ کی ذرا وضاحت کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن تو سب سے بنیادی سورس ہے دین کے علم کا، اور امام شافعی اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سب کی سب قرآن سے ہی مستنبت ہے، اس کا سرچشمہ قرآن ہی ہے۔ اس طرح صحابہ جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے علم اور فہم وہ قرآن سے ہی پایا۔ تو ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسروق عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے، ٹھیک ہو گیا، بڑے شاگرد ہیں اور تابعین میں غیر معمولی مقام ہے ان کا۔ تو ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی ہم پوچھتے ہیں نا، تو اصل میں ان چیزوں کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے، لیکن ہمارا علم کوتا رہ جاتا ہے، ہم اس طرح ادراک نہیں کر پاتے، اتنی گہرائی میں جا کے ہم سمجھ نہیں پاتے، تو ہم مدد لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، ورنہ اصل میں وہ قرآن میں ہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے چونکہ قرآن کے نزول کو بھی دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیکھا، اور خود ان کا قرآن پر تدبر اور تفکر اور غور یہ ان کا خاص مقام ہے، تو وہ پھر ہمیں وہاں سے فیض پا کر، وہاں سے سیکھ کر ہمیں بتا دیتے ہیں۔ ہم قاصر رہ جاتے ہیں، تو وہ اس میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ ایک اور اثر ہے، وہ حسن راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ آیۃ الا وهو يحب ان يعلم فيما انزلت وما اراد بها۔ یہ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے تو لوگوں کے سمجھنے کے لیے اتارا، ان کی ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے اتارا، اور تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، وہ مطلوب ہے کہ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، ہر آدمی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں ڈالی، آگے آثار میں یہ واضح ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ نے اتاری اس لیے ہے کہ لوگوں میں سے جو لوگ اس کی اہلیت رکھتے ہیں، اس کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے، تو وہ جانیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے، یعنی کن کے بارے میں کہی گئی، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ کن کن پر یہ اس کی توسیع ہو سکتی ہے، وما اراد بها، اور اللہ تعالیٰ اس سے ان کا مقصود کیا ہے، چاہتے کیا ہے۔ بالکل خدا کی مرضی معلوم ہو جائے۔ قرآن کو، یعنی قرآن کا علم اور اس کی مراد اور مدعا کا علم، یہ لوگوں کو، اہل علم کو حاصل ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، مقصود ہے۔ ایک
راوی ہیں مجاہد، کہتے ہیں کہ استفرغ علمی القرآن، میرے سارے علم کو تو وہ علم کی جتنی صلاحیت اور جتنی میری کیپیسٹی تھی وہ قرآن نے خرچ کر لی. ساری اس پہ خرچ میں نے اپنے ساری جو توانائی ہے، میری جتنی جستجو کا جذبہ ہے، وہ تو وہ بھی کافی نہیں ہوا. قرآن نے اس کو بھی نچوڑ لیا ہے، اور پھر بھی ظاہر ہے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ قرآن جو ہے وہ اس کو اتنی آپ سادہ اور اتنی ہلکی کتاب نہ سمجھیں. وہ اہل علم کے لیے اور غور کرنے والوں کے لیے اور اس میں سے استنباط کرنے والوں کے لیے وہ زندگی بھر کا موضوع ہے. یہ وہ جو بالکل شروع میں ہم نے اثر پڑھا تھا نا، لا یخلق عن کثرت الرد. اہل علم کے لیے کبھی یہ چیز وہ موقع نہیں آتا، وہ مرحلہ نہیں آتا کہ بار بار پڑھنے کے بعد اب ان کو لگے کہ یہ بوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ایک اثر ہے عبداللہ بن بریدہ سے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس کو گالی دی، یہ برا بلا کہا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے برا بلا کہا، حالانکہ میرے اندر 3 خصلتیں ہیں. اور فرمایا کہ انی لا اسمع بالحکم من حکام المسلمین یعدل فافرح. پہلی خوبی تو یہ ہے کہ کوئی عادل حکمران، مجھے کسی حاکم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ عادل ہے، مجھے بہت خوشی یہ سن کر مجھے خوشی ہوتی ہے. وہ حالانکہ وہ علیہ کہ اللہ اقاضی الیہ ابدا، حالانکہ مجھے یہ توقع نہیں ہوتی کہ کل کو مجھے اس سے کوئی واسطہ پیش آ سکتا. یعنی مجھے اپنی غرض سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں میں عدل کر رہا ہے، اس پر مجھے خوشی ہوتی ہے. یہ پہلی تو میں میرے لیے یہ باعث افتخار ہے. بالکل صحیح. وَإِنِّي لَأَسْمَعُ بِالْغَيْثِ يُصِيبُ مِن بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ فَأَفْرَحَ بِهِ وَمَا لِي بِهِ مِن صَائِمَةٍ. اس طرح مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کا یہ دوسرا میں پیمانہ بھی میں اپنے اندر پاتا ہوں کہ دنیا کے کسی علاقے میں مسلمانوں کے کسی خطے پر بارش ہوئی اور اس سے ان کو فائدہ ہوا، مجھے اس پر بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ مجھے اس علاقے میں کبھی زندگی میں کوئی نہ جانا ہوگا، نہ مجھے کوئی ایسی ضرورت ہے. وَمَا لِي بِهِ مِن صَائِمَةٍ، کوئی میری وہاں پہ کوئی جانور نہیں ہے، جانور نہیں ہے، ریور نہیں ہے جو وہاں چر رہے ہوں. اور جو تیسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنِّي لَآتِي عَلَى الْآيَةِ مِن كِتَابِ اللَّهِ فَأَوَدَّ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْهَا مَا أَعْلَمُ. اور تیسرا کہ قرآن سے متعلق لوگوں میں عدل اور انصاف مسلمانوں میں ہو رہا ہو، یہ انسان کی، ایک مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے. ان کو مادی طور پر رزق کی فراوانی ہو، اور تیسری بات کہ علم مسلمانوں میں عام ہو. تو میں اللہ کی کسی کتاب سے کوئی بات علم کی سمجھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، جو میں نے جان لی ہے، یہ مسلمان باقی بھی جان لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جستجو کرنا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنا، اور جو صحیح بات سمجھ میں آ جائے یہ خواہش ہونا کہ یہ مسلمانوں میں بھی عام ہو، مسلمان بھی اس بات سے فیض یاب ہوں، ان کو پتہ چلے. تو یہ ایک مسلمانوں کے ہمدرد اور ایک ذمہ دار عالم کے اوصاف میں یہ بات ہونی چاہیے. یعنی یہ آثار دیکھ کر ہمیں بہت انسپائریشن ملتی ہے کہ وہ صحابہ جو اس پورے پروسیس میں ساتھ رہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، وہ ایک جستجو اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہم اور سیکھیں اور اس کو جانیں. تو یہ ہمارے لیے تو بدرجہ اولا طالب علموں کے لیے اور علماء کے لیے تو اس میں یعنی قرآن کے ساتھ اہل علم کی وابستگی اور ان کے غور و فکر کا محور اور مرکز کیسے ہونا چاہیے، کس درجے میں ہونا چاہیے، کن کن پہلوؤں سے ہونا چاہیے. تو صحابہ تو ظاہر ہے سب سے اولین اور سب سے بڑے علماء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کتاب اللہ کے، تو اس میں غیر معمولی رہنمائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، فرماتے ہیں کہ ما من حرف او آیت الا وقد عمل بها قوم
او لہا قوم سیعملون بہا. یہ بھی قرآن کا وہ جو توسیعی پہلو ہے نا، یعنی قرآن کا نزول تو خاص سیاق میں ہوا، خاص گروہ مخاطب ہیں، ان کی ذمہ داریوں اور ان کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن قرآن کی رہنمائی اس دور یا اس گروہ تک محدود نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے اس مخاطب گروہ کا حوالہ ذکر کرتے ہوئے، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتے ہوئے، امثال اور واقعات کی صورت میں جو بھی خیر کے پہلو بیان کیے ہیں یا شر کے پہلو بیان کیے، تو وہ سارے انسانی زندگی میں، انسانی تاریخ میں رونما یا ہو چکے ہیں یا آگے چل کر ہوں گے. یا تو جن چیزوں کا ذکر ہے وہ لوگوں نے ان پر عمل کیا ہے، یا آگے چل کر ایسے لوگ آئیں گے جو ان پر عمل کریں گے. تو اس لیے تو یہ جو بات ہے نا، یہ اصل میں آپ دیکھیں اسی وہ جو بالکل شروع میں ہم نے پچھلی نشست میں شاید دیکھا تھا کہ اس سے واضح ہوتا ہے، یہ اس قرآن میں تم سے پہلوں کے بھی احوال ہیں، وَخَبَرُ مَن بَعْدَکُم، اصل میں یہی پہلو ہے. بظاہر تو قرآن میں اپنے بعد آنے والے لوگوں کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، پچھلی قوموں کے واقعات کا ذکر ملتا ہے، لیکن اصل میں انہی کا بطن یہ ہے. واقعات اور قومیں پچھلی ہیں، یہ اس کا ظہر ہے، لیکن بطن کیا ہے؟ یہی رویے، یہی اعمال، یہی طرز زندگی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک تصویر پیش کی ہے نا، خیر شر کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے. تو یہی چیزیں بعد میں بھی لوگوں کے رویے یہی رہیں گے. بالکل صحیح. یعنی صحابہ جو ہیں وہ ڈائمینشنز کا امکان کھول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اور آگے قرآن چل کے کو اور متعلق کرنے کا زاویہ بتا رہے ہیں کہ قرآن اس طرح متعلق رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کے اس بطن کے علم سے اور مختلف وجوہ پر محمول کرنے کے سے اور اس کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے سے، تو وہ دونوں پہلو دیکھیں بڑی خوبی سے واضح کر رہے ہیں کہ اس کا جو نزول ہے اس کو اس کے سیاق میں دیکھنا اور اس کی دلالتوں کو صحیح طرح سمجھنا وہ بنیادی ہے، لیکن اس کو وہاں تک محدود نہ رکھنا اور استنباط کے ذریعے سے، تدبر کے ذریعے سے اس کو بعد میں آنے والے ادوار میں بھی ریلیونٹ رکھنا. یہ دونوں پہلو اہل علم کی غور و فکر کا اور علم کا اور جستجو کا مرکز ہونے چاہیے، تاکہ ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے یہ قیامت تک جو ہے وہ چلے قائم رہے. بڑی خوبصورت بحث رہی آج بھی علم قرآن کی جستجو کے حوالے سے، آثار کا مطالعہ، اور آپ نے بڑی خوبصورت اس کی توضیح فرمائی ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. کسی اور نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.